عرض کرتے مولا اس کو ایک بیٹا عطا فرما. ارشاد ہوا عبد القادر میرے محبوب اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے, تو اولاد مانگ رہا ہے. عرض کیا مولا اب ایک نہیں دو عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت بڑے واقعے کی تحقیق پیش کرنے والے ہیں, جس کو سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ آیا ایسا واقعہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے جس کو ہزاروں لاکھوں لوگ سننے والے ہوں, وہ ایسا واقعہ بیان کر رہا ہو. جی پتہ نہیں ایسا کون سا دور آ گیا ہے, بڑا حیرت کا, بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے یہاں کے جو مقررین ہیں, جو خطبہ ہیں, خطیب ہیں, خطابت کرتے ہیں, وہ اپنے اپنے پیروں کو نہ جانے کون سا درجہ, کون سا مقام دینا چاہتے ہیں. عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. جی کوئی آتا ہے کہتا ہے غوث پاک جو ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ سورج کے اندر چلے جاتے تھے. کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے چاند جو ہے وہ اجازت لینے آتا ہے عید کے کہ ہمیں کب نکلنا ہے آپ بتائیے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ علماء کی شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی طرف فون کر لیا کریں, ان سے رابطہ کیا کریں, ان کی اصلاح چھپکے سے کر دیا کریں. میرے پیارے بھائی بالکل درست بات آپ نے فرمائی, لیکن یہ بتائیے ذرا مجھے کہ جو واقعہ بیان کیا اس خطیب نے, اس کو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے سنا اور اپنا عقیدہ بگاڑ لیا, اپنی سوچ و فکر میں وہ چیز بیٹھا لی جو اس نے غلط بیانی کی تھی, اور ہم ان کو چھپکے سے ان کو فون کے ذریعے یا ان سے مل کر ان کی اصلاح کر دیں. ان کی تو اصلاح ہو جائے گی, ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کیا ہوگا بتائیے ذرا مجھے. ان کی اصلاح کون کرے گا؟ کیونکہ جب ہم ان کو بتاتے ہیں نا, پہلی بات تو یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے, تو یہ توبہ نہیں کرتے. عوام کی اصلاح کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں سے بچیں جنہوں نے جھوٹے واقعات بیان کر کے, موضوع من گڑھت واقعات بیان کر کے اولیاء کی شان میں گستاخیاں کی ہیں, ان کی طرف جھوٹا الزام لگایا ہے, بہتان لگایا ہے. اور آج کا جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں, اس واقعے میں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین کیا گیا ہے. جی آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ سید امین القادری صاحب نے کیا واقعہ بیان کیا ہے, اس کے بعد ہم آپ کے سامنے دلیل دیں گے. جی ہم اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کریں گے میرے پیارے بھائی, ہم اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کریں گے. ہم جو ہے آپ کے سامنے اپنے بزرگان دین جو ہمارے اکابرین مفتیان کرام ہیں, ان کے حوالہ ذات, ان کے فتاوی ذات آپ کے سامنے پیش کریں گے. پھر آپ فیصلہ کریے کہ آپ کے خطیب صحیح ہیں یا وہ بزرگان دین جو ہمارے اور آپ کے دونوں کے اکابر ہیں وہ صحیح ہیں. ذرا بتائیے گا فیصلہ کر کے. چلیے آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سید امین القادری صاحب نے کیا بیان کیا ہے. ایک عورت آئی غوث پاک کی چوکھٹ پر, حضور اولاد نہیں ہے. فرمایا تیری تقدیر میں نہیں ہے. حضور اولاد نہیں ہے, آسمان کی طرف دیکھا کہ تیری تقدیر میں نہیں ہے. وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو لوح محفوظ پڑھتے ہیں. وہ عورت آئی لینے کے لیے, یارو دل چاہیے, یقین چاہیے. غوث پاک کو تو سب مانتے ہیں لیکن دل کی گہرائیوں سے کتنے مانتے ہیں. اللہ اکبر. میرے غوث کی شان یہ ہے, جب اس عورت سے کہا تیرے مقدر میں نہیں, عورت نے بڑھ کر کہا دیوانی تھی, شیدائی تھی, سچی ماننے والی تھی. حضور اگر میرے مقدر میں ہوتی تو آپ کی چوکھٹ پر کیوں آتی؟ مقدر میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا. آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں وہ لینے کے لیے جو میرے مقدر میں نہیں ہے. میرے غوث کے ہاتھ اٹھ گئے, دریائے کرم جوش میں آ گیا. عرض کرتے مولا اس کو ایک بیٹا عطا فرما. ارشاد ہوا عبد القادر میرے محبوب اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے, تو اولاد مانگ رہا ہے. عرض کیا مولا اب ایک نہیں دو عطا فرما. ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں ہے تو دو کہتا ہے. عرض کیا اب تین عطا فرما. پھر ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں تو تین کہتا ہے. عرض کیا چار عطا فرما. ارشاد ہوا ایک نہیں تو چار کہتا ہے. کہتے پانچ عطا فرما. ارشاد ہوا ایک نہیں تو پانچ کہتا ہے. گنتی بڑھتی گئی 11ویں والے پیر 11 پر آ گئے. اب اس کو 11 بیٹے عطا فرما. اللہ اکبر. ارشاد
جی آپ نے سنا سید امین القادری صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ایک عورت جو ہے جس کو اولاد نہیں تھا، وہ عورت آتی ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اور فرماتی ہے کہ جو ہے مجھے بچہ نہیں ہے، مجھے اولاد دو۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اس کو ایک اولاد دے۔ آواز آتی ہے میرے پیارے محبوب اس کی تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ غور کریے پوائنٹ، اچھا میں جو پوائنٹ پکڑا ہوں آپ اپنے من میں یہ سمجھیے، کیا آپ بھی اس پوائنٹ کو پکڑ سکتے ہیں؟ ابھی میں تحقیق نہیں پیش کر رہا ہوں، ابھی تو میں ان کے لفظ جو ہے جو ان کے لفظ تھے ان کو دہرا رہا ہوں۔ آپ بھی پوائنٹ پکڑیے کیا اس میں انہوں نے غلطیاں کی ہیں۔ جب اس عورت نے کہا کہ مجھے اولاد دو، اللہ سے دعا کرو میرے لیے، آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ایک بیٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب، آواز آتی ہے محبوب اس کی تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ آگے سے آپ کہتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کے جملے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں واقعہ دہرا رہا ہوں۔ تو آگے سے کہتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک نہیں ہے تو دو دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے پیارے محبوب ایک نہیں ہے دو کہاں سے؟ کہا اب تین دے۔ اللہ نے کہا جب ایک نہیں ہے تین کہاں سے؟ کہا اب چار دے۔ اللہ نے کہا ایک نہیں ہے چار مانگتا ہے میرے محبوب، کہا اب پانچ دے، یعنی پانچ۔ کہا ایک نہیں ہے تو پانچ کہتا ہے، کہا چھ دے۔ ایسے کرتے ہوئے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 11ویں والے جو ہیں 11 پر آ گئے، جوش و خروش کے ساتھ کہتے ہیں کہ 11ویں والے پیر جو ہیں وہ 11 پر آ گئے، کہا اب 11 دے۔ اللہ نے کہا محبوب ایک نہیں ہے تو 11 کہتا ہے۔ پھر جوش و خروش میں کہتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جب دینا نہیں تھا تو اپنا محبوب بنایا کیوں، اور جب اپنا محبوب بنایا ہے تو پھر دیتا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ جی آپ نے سنا پوائنٹ پکڑا اس میں، کیا انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، کتنا بڑا یعنی جھوٹا الزام لگایا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف۔ پہلی بات یہ واقعہ ہی بالکل جھوٹا ہے۔ جی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہ سوچئے کہ عظیم بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں جھوٹا کہنے والے۔ جی ابھی میں حوالہ دکھاؤں گا، جی ابھی میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے خلیفہ حضرت پیر اجمل قادری رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ پیر اجمل رضا قادری صاحب نہیں پاکستان کے، یہ دوسرے ہیں، یہ حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں، پیر اجمل قادری رضوی صاحب، جن کی فتاویٰ کی کتاب ہے فتاویٰ اجملیہ 4 جلد میں ہے۔ جی ابھی میں وہ دکھاؤں گا حوالہ، پہلے میں کچھ اور پوائنٹ آپ کو کروانا چاہتا ہوں۔ اس میں جب وہ عورت آئی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اور کہا کہ مجھے میرے لیے دعا کریے اللہ سے مجھے بیٹا ہو اولاد ہو، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے تیری تقدیر میں جو ہے نہیں ہے تو چلی جا، بلکہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ایک بیٹا دے۔ اللہ کہتا ہے محبوب اس کی تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے، کہتے ہیں 2 دے، کہتے ہیں 2 نہیں ہے، کہتا 3 دے۔ ایسے کرتے ہوئے 11 مرتبہ آپ گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر آپ عالم ہیں تو آپ مجھے بتائیے ذرا کمنٹ باکس میں بتا دیجئے، کیا اللہ تبارک و تعالی اولیاء سے کلام کرتا ہے؟ جی ابھی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سے فتاویٰ رضویہ سے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، کیا اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ اولیاء سے کلام کرتا ہے؟ جیسے یہاں ڈائریکٹ کلام ہو رہا ہے کہ فوراً جب اس عورت نے کہا تو آپ نے کہا اللہ ایک بیٹا دے اس کو، اللہ نے کہا محبوب نہیں ہے، اس کے تقدیر میں اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، کہا اب 2 دے۔ ڈائریکٹ کلام ہو رہے ہیں، اب 2 دے، کہا 2 نہیں ہے، کہا اب 3 دے، کہا 3 نہیں، کہا 4 دے۔ ایسے کرتے ہوئے ضد کر لیے، مطلب اللہ سے بحث کر رہے ہیں، ضد کر لیے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب ڈائریکٹ کلام ہو رہا ہے، جب اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ 1 دے، اللہ کہہ رہا ہے 1 نہیں ہے، کہا 2 دے، ڈائریکٹ کلام، کہا 2 نہیں ہے، کہا 3 دے، اب کہا 3 نہیں ہے، کہا 4 دے۔
ڈائریکٹ کلام ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولیاء کرام کی گفتگو ممکن ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء سے کلام کر سکتا ہے ڈائریکٹ؟ جی بتائیے ذرا۔ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں فرماتا کسی سے، سمجھ رہے ہیں؟ الا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے کوہ طور پر ڈائریکٹ اللہ نے کلام فرمایا، اور خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو فرمائی۔ جی، اور دیگر کچھ یعنی آپ کو انبیاء کے، لیکن انبیاء کے ہی حوالے ملیں گے کہ انبیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا ہوگا، کیونکہ وہ ممکن ہے۔ لیکن اولیاء کی طرف اگر رخ کیا جائے تو اولیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں فرماتا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ غیر انبیاء سے ڈائریکٹ کلام کر سکتا ہے؟ کیا ثابت ہے کہیں سے، کسی کتاب سے یا کہیں پر یہ قاعدہ یا رول موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر انبیاء سے کلام کرتا ہو؟ نہیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ بلکہ اس کے برعکس سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں، آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی رضوی آپ کے سامنے موجود ہے، جو میرے بھی امام ہیں، آپ کے بھی امام ہیں۔ آپ کس کو مانیں گے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے امام کو مانیں گے، ان کی جو ایک مجدد ہے، جی جو ایک مجدد ہے، اس کے قول کو مانیں گے، یا سید امین القادری صاحب کی بات مانیں گے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر عزیزی سے ایک قول نقل کرتے ہیں، جو کہ یہ تفسیر عزیزی جو ہے وہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اور ان کے کتاب سے ایک قول نقل کرتے ہیں، ہم نے انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ دیکھیے آپ فرماتے ہیں، پہلے میں بات شروع کر رہا ہوں ابھی، یعنی سوال جو کیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا مطلب کبھی حقیقی گفتگو بھی حاصل ہوتی ہے یعنی اولیاء کرام کو؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے قول نقل کرتے ہیں، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو محدث ہیں، یہ صراحتاً اپنے پیر وغیرہ کو نبی بنانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر جو ہیں اللہ سے کلام کیے، اللہ نے ہمارے پیر کو یہ کہا، پھر پیر صاحب یہ کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر صاحب سے یہ کہا، اسی کے سلسلے میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صراحتاً اپنے پیر وغیرہ کو نبی بنانا ہے، وہ نبی کا درجہ دینا چاہتے ہیں اپنے پیر کو۔ آگے دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے فرماتے ہیں، دیکھیے انڈر لائن ہوا ہے، اب دیکھیے بڑی پوائنٹ کی بات میں پڑھنے جا رہا ہوں، بڑا توجہ سے سنیے، انڈر لائن ہوا ہے، دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی صرف یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی یعنی صرف بات کرنا کس کو حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی صرف انبیاء اور فرشتوں کے لیے خاص ہے۔ انبیاء اور فرشتوں کے لیے یعنی ملائکہ فرشتے، اور انبیاء نبی کی جمع ہے انبیاء، اور فرشتوں کی جمع ہے ملائکہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی صرف انبیاء اور فرشتوں کے لیے خاص ہے علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے علاوہ کسی دوسرے کو ہرگز میسر نہیں۔ یعنی انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ، یعنی انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ اللہ سے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ یہ انبیاء اور فرشتوں کے لیے خاص ہے، کسی کو میسر نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے اگر نبی نہیں ہے یا فرشتہ نہیں ہے تو۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں میسر نہیں ہے، نہیں ہوتی، پس اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی فرمائش کرنا گویا کہ اپنے کو پیغمبروں اور فرشتوں میں شمار کرنا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے کلام کیا یا اللہ نے مجھ سے کلام کیا، تو گویا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ فرشتہ ہو نہیں سکتا، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور آگے دیکھیے شرح عقائد جلالی میں یہ بات موجود ہے، یہ جو مطبوعہ ہے مصر کا چھپا ہوا، اس میں آپ لکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا مدعی کافر ہے۔ جی،
اگر دنیا میں کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے کلام کیا یا اللہ نے اس سے کلام کیا تو وہ کافر ہو گیا، کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتہ ہو نہیں سکتا، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور نبی ہونے کا دعویٰ کرنا کفر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم الانبیاء ہیں، یعنی اب آپ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پیدا نہیں ہوگا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے لیے نہیں ہے یہ، کیونکہ وہ آ چکے ہیں، وہ یعنی ان کا جو ہے ظہور ہوگا، پھر سے وہ تشریف لائیں گے، وہ پیدا نہیں ہوں گے، پیدا ہو چکے ہیں، اب کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں، یا اللہ سے میں نے کلام کیا، اللہ نے مجھ سے کلام کیا، نبی ہونے کا دعویٰ، اور نبی ہونے کا دعویٰ مطلب کفر، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے لکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نے مجھ سے کلام کیا، اللہ سے کلام کرنے کا مدعی ہو، تو وہ کافر ہے۔ آگے دیکھیے کیا لکھتے ہیں، اللہ عز و جل سے کلام حقیقی منصب نبوت بلکہ اس کے مراتب میں اعلیٰ مرتبہ ہے، تو اس کے دعوے میں بعض ضروریات دین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، تو یہ منصب نبوت پہ وہ ڈاکہ ایک طرح سے ڈال رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت آپ پہ ختم ہو چکی ہے، آپ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے کلام کیا، مطلب وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سے انکار کر رہا ہے گویا کہیں سے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہم کتاب ان کی پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ سے کلام کیا، اللہ نے اس سے کلام کیا، تو وہ کافر ہو گیا۔ آپ دیکھیے بہار شریعت انڈر لائن ہوا ہے آپ کے سامنے، بہار شریعت حصہ اول، پہلا حصہ، صفحہ نمبر 270، دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ دنیا میں بیداری میں اللہ عز و جل کے دیدار یا کلام حقیقی سے مشرف ہونا، اس کا جو اپنے یا کسی ولی کے لیے دعویٰ کرے کافر ہے۔ کوئی اگر دعویٰ کرے دنیا میں بیداری میں اللہ سے کلام کیا یا اللہ کی دیدار کیا، وہ کافر ہے۔ جی ذرا بتائیے ذرا کیا بات یہاں پہ لکھے ہوئے ہے بہار شریعت میں، کہ دنیا میں بیداری میں اگر کوئی اللہ کے دیدار کا یا اللہ سے کلام حقیقی کا دعویٰ کرے، یا اپنے یا کسی ولی کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ولی کر سکتے ہیں، کیا غوث پاک ولی نہیں ہے؟ ولیوں کے سردار ہیں، ولی ہی ہے نا۔ کہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے بات کہ اپنے یا کسی ولی کے لیے اگر یہ دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کافر اس لیے ہے کہ وہ جو ہے کیونکہ نبی کلام کرتے ہیں اللہ سے، اور وہ غیر نبی نہیں کلام کر سکتا، اور کوئی کرے مطلب دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے کلام کیا ہوں، تو گویا اس نے دعویٰ کیا نبی ہونے کا، نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اور یہاں پر سید امین القادری صاحب نے جو واقعہ بیان کیا آپ نے سنا تھا کہ وہ عورت آئی آپ کے پاس، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، اور کہا کہ میرے اولاد نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ سے کہا کہ اللہ، ڈائریکٹ کلام ہو رہا ہے کہ نہیں، دیکھیے آپ، اللہ اس کو ایک بیٹا دے۔ اللہ نے کہا اس کی تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، کہا 2 دے۔ اب کہا اس کی تقدیر میں کوئی اولاد نہیں، کہا 3 دے۔ اللہ نے کہا اس کی تقدیر میں کوئی اولاد نہیں، کہا آپ 4 دے۔ یہ کس سے کلام ہو رہا ہے ذرا مجھے بتائیے، آپ بتائیے ذرا۔ اس میں آپ تعویل بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ جو ہے ایسے عقل مند بننے والے آتے ہیں کہ وہ تعویلات ڈھونڈتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کیا تعویل کرو گے۔ آئیے میں اس کا پوسٹ مارٹم ابھی کر دیتا ہوں کہ آپ کے تعویل کا پوسٹ مارٹم ہی ہو جائے۔ آپ تعویل یہ کریں گے کہ یہاں پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اولیاء کی طرف جو ہے الہام، اور جو ہے الہام اور القا، اولیاء کے لیے یہ تو ہوتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو، القا ہو، سمجھ رہے ہیں، سوتے یا جاگتے میں الہام۔ پہلے میں عوام کو بتا دوں الہام کیا ہے۔ الہام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈال دینا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ سمجھیے، جیسے میں آپ کو بتاؤں، کوئی شخص ہو، اللہ کا بندہ ہو، نیک بندہ ہو،
وہ کسی مسئلے میں پریشان ہو، اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہو، دماغ کام نہ کر رہا ہو، پریشان ہو کہ کیا کروں کیا نہ کروں کیسے کروں، تو سوتے یا جاگتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں کوئی ایسی بات، اس کا مسئلہ کا حل، اس کا جواب اس کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اچانک وہ بیٹھا رہتا ہے ایسے سوچ میں، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے یار ایسا کروں گا تو صحیح ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں الہام، اللہ کی طرف سے الہام، یعنی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، اس کے دل میں آ جائے ہاں ایسا کیا جائے، ایسا بہتر ہے کرنا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کے لیے ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے طرف جو ہے الہام کیا۔ قرآن میں وحی کا لفظ آیا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں، محققین فرماتے ہیں یہ الہام تھا۔ الہام مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہا تھا، مطلب فرعون جو ہے اس کو پتہ ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے اور وہ میرے ساتھ ایسا ایسا کریں گے، تو وہ جو ہے نا بچوں کو قتل کروا رہا تھا۔ القصہ مختصر، میں آپ کو صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام تاکہ بچوں کو قتل کراؤں، اس سال جتنے بچے پیدا ہوں گے قتل کرا دوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی قتل ہو جائیں گے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو وہ جو ہے نا حکم دیا تھا لوگوں کو کہ جہاں جہاں بچہ پیدا ہو سب کو قتل کر دو، یعنی لڑکا پیدا ہو تو اس کو مار دو، تاکہ موسیٰ علیہ السلام اس سال، کیونکہ اس کو کاہن جو تھے، اس کے جادوگر جو تھے، جو وہ لوگ بتائے تھے کہ اسی سال پیدا ہوگا وہ بچہ جو تیرے یعنی اس جو ہے پورا بنا بنایا کھیل ہے پورا بگاڑے گا، وہ اسی سال پیدا ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہوں گے، جو لڑکا ہوگا اس کو قتل کرا دیا جائے گا، تاکہ وہ بچہ پیدا ہو تو قتل ہو جائے، لڑکی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی امی جان بڑا پریشان ہوئی کہ یہ تو ڈھونڈ کے سپاہی لوگ جو ہے میرے بچے کو قتل کر دیں گے، تو میں کیا کروں، کیسے کروں، کیا نہ کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امی کے دل میں الہام کر دیا، یعنی یہ کر دیا کہ ایک کام کرو، ایک صندوق بنواؤ چھوٹا سا لکڑی کا، اپنے بچے کو جو ہے اس میں ڈالو، یعنی صندوق میں ایک چھوٹا سا صندوق بناؤ، اور بچے کو موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں ڈالو اور بچے کو دریا میں بہا دو، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یعنی الہام کیا کہ ایسا کر دو، یعنی ان کے دل میں یہ آیا کہ ایسا کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو آپ نے یہی کیا۔ اللہ نے بات نہیں کی، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ایسا کروں تو بہتر ہوگا، میں اللہ کے حوالے ہی کر دیتا ہوں، جو اللہ دے گا موسیٰ علیہ السلام وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ تو آپ نے یہی کیا، ایک صندوق بنوایا اور آپ موسیٰ علیہ السلام کو رکھے اور بہا دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں پانی میں، پھر وہ آپ القصہ مختصر، پھر وہ فرعون کے گھر میں ہی آپ پلے بڑے ہوئے۔ تو یہی ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی امی کے ساتھ ہوا، ان کے دل میں الہام ہوا، ان کے طرف الہام کیا گیا، ان کے دل میں ایک بات ڈالی گئی کہ تم ایسا عمل کر لو، بات نہیں کیا گیا یہاں پر۔ اور القا کیا ہوتا ہے آپ جان لیجئے، القا مطلب کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا، اشارہ ہو جائے کہ ایسا کر لو، یعنی القا الہام ایک طرح سے دیکھے جائیں تو بس یعنی سیم ہی سیم ہے، تھوڑا سا فرق رد و بدل میں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، القا اور الہام جو ہے یہ قطعی الدلالہ نہیں ہے، بلکہ ظنی ثبوت ہے۔ ظنی مطلب یعنی اس میں شک کیا جا سکتا ہے، یہ پختہ دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر کسی نبی کی طرف القا یا الہام کیا گیا تو وہ قطعی الدلالہ ہے، یعنی ٹھوس ثبوت ہے، اس کو مانا جائے گا، اس سے احکامات نافذ ہوں گے۔ لیکن اگر نبی نہیں ہے، غیر نبی کی طرف القا الہام ہوا، ولی کی طرف، تو وہ ظنی ثبوت ہے، یہ مسلم ہے، سبھی جانتے ہیں۔ یعنی اس بات کی اب جو ہے دلیل نہیں بنا سکتے آپ کی، نہیں یہ بالکل ٹھوس ہو گیا، ایسا ہی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا ہے، اور یہی اب جو ہے اس سے کوئی چیز نافذ کیا جائے، نہیں، ظنی ثبوت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ الہام سے گفتگو کر رہے ہیں، الہام یعنی بار بار الہام ہو رہے ہیں، آپ الہام سے گفتگو کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ یہ دلیل لائیں گے، تعویل کر کے یہ پیش کریں گے؟ آپ ذرا بتائیے مجھے کیا پیش کریں گے اس سے؟
ہاں ایک چیز اور میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کچھ اور بڑے لوگ آئیں گے پڑھے لکھے، وہ کہیں گے کہ خود اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، ہاں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ جی اب یہاں پر کہا جائے گا، کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، میں نے سنا ہے خود، کہتے ہیں کہ جب غوث پاک کھانا نہیں کھاتے تھے تو اللہ کہتا تھا کہ عبد القادر میرے محبوب کھانا کھا لے، اللہ غوث پاک پانی نہیں پیتے تھے تو اللہ کہتا تھا کہ میرے محبوب پانی پی لے، قسمیں دے دے کے کھلاتا تھا۔ آپ کو میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں، خود غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں وہ اولیاء کی طرف کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے اسے کلام کیا یا اس نے اللہ سے کلام کیا تو یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کتنی باتیں بتاؤں، ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، اگر آپ میرے قریب ہوتے پاس ہوتے تو میں اور آپ کو بتاتا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے تراویح کی نماز شروع کی تو لوگوں نے یہ کہا نا کہ آپ تراویح کی نماز کیوں شروع کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں ہوتا تھا، تو آپ کا کیا منصا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا جواب تھا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز اس لیے نہیں پڑھائی کہیں ایسا نہ ہو تراویح کی نماز میری امت پر فرض ہو جائے، اس لیے آپ نے جماعت نہیں کروائی۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کروائی تو آپ نے یہ کہا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، اب ہم پر یہ فرض نہیں ہو سکتی، اللہ کی وحی ہم پر نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل کلام نہیں فرماتا تھا، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نہ حضرت ابو بکر صدیق جو پہلے خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کلام نہیں فرمایا ہے، نہ الہام سے، نہ القا سے، نہ وحی سے۔ جی یہ جو دعویٰ آپ لا رہے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، اب آپ کو میں بتاتا ہوں اس کی کیا بات اور کیا تعویل بنے گی۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہوگا، شاعر جو ہوگا اس کو پتہ ہوگا، شاعر کیا کرتا ہے، کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ وہ عشق محبت میں، منقبت کے کلام میں، میں نے کئی شاعروں سے بات کیا، کلام کیا، بات کیا، انہوں نے بتایا کہ شاعر جو ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ منقبت کے جو ہے منقبت میں نعت کے بھی کلام، شعر جو ہے، اشعار جو ہے وہ ڈال دیتا ہے نعت کے، یہی تعویل ہے۔ بس آپ یہ نہیں سوچئے گا کہ نہیں حضرت آپ تعویل کہاں سے کر رہے ہیں، جی بالکل حقیقت بات ہے۔ کبھی کبھی کیا کرتا ہے شاعر جو ہے، آپ نے اگر نعت سنتے ہوں گے آپ تو آپ جانتے ہوں گے، شاعر کبھی کبھی کرتا کیا ہے، وہ نعت کے جو ہے اشعار جو ہے وہ منقبت میں ایک دو ڈال دیتا ہے، منقبت کے کلام میں جو ہے ایک دو شعر نعت کے بھی ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو آپ نے فرمایا ہے کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، یہاں پر مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں دے اور آپ کو جو ہے قسمیں دے کے کھلائے اور پلائے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سے قسم دے دے کے اللہ کھلاتا تھا پلاتا تھا۔ کیسے قسم دیتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، ذرا بتائیے مجھے۔ اللہ الہام کرتا تھا کہ میں قسم دے رہا ہوں، میری قسم میں کھانا کھا لے۔ ہم نے کہا نا ایک بات دل میں آ جائے، کسی جواب دل میں آ جائے کہ ایسا ہو جائے، ایسا کر لوں تو بہتر ہے، میرے حق میں یہ بہتر ہے، تو کیا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرتا تھا کہ میں تمہیں قسم دے رہا ہوں میرے محبوب کھانا کھا لے؟ غوث پاک عبد القادر تو کھانا کھا لے، تجھے قسم ہے میری، عبد القادر تجھے میری قسم پانی پی لے۔ کیا یہ الہام کے ذریعے سے ایسے بات ہو سکتے ہیں؟ الہام تو اشارہ ہوتا ہے نا، کوئی بات دل میں ڈال دینا ہوتا ہے نا، یہ کلام کرنا ہوتا ہے۔ ذرا بتائیے مجھے، قسم دینا ہوتا ہے، ذرا بتائیے مجھے، سمجھ نہیں؟ اگر آپ اس طرف جائیں گے جس کے طرف سے میں آپ کو نکال کر لا رہا ہوں، نہیں آپ زبردستی اس طرف جائیں گے تو بہت سوال پیدا ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، جس کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا میرے پیارے بھائی۔ میں کوئی بدعقیدہ نہیں ہوں میرے پیارے بھائی،
اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. آپ یہ نہ سوچئے کہ بدعقیدہ ہے، بلکہ میں صحیح ترجمانی کر رہا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کی. سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں غلط ہو، میں غلط بتا رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں سچ یعنی صحیح ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کی. اب آئیے میں آپ کو یہ واقعہ جو بیان کیا گیا تھا کہ یہ واقعہ جو ابھی سید امین القادری صاحب کا ہم نے دکھایا، اس واقعے پر حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے خلیفہ حضرت پیر اجمل قادری رضوی صاحب علیہ الرحمہ کیا کلام فرماتے ہیں فتاوی اجملیہ سے. میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں فتاوی اجملیہ جلد 4 اب مسئلہ نمبر 891. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کرامت میں سے 2 کرامتوں کے بارے میں پوچھے گئے ہیں. ایک عورت حضرت عبد القادر جیلانی قدس سرہ کے خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا حضرت مجھے بیٹا دو. آپ نے فرمایا تیری تقدیر میں لوح محفوظ میں نہیں ہے. اس نے عرض کیا اگر لوح محفوظ میں ہوتا تو تمہارے پاس کیوں آتی؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا خدا تو اس عورت کو بیٹا دے. حکم ہوا اس کی قسمت میں لوح محفوظ میں بیٹا نہیں ہے. کہا ایک نہیں تو 2 دے. جواب آیا ایک نہیں تو 2 کہاں سے دوں؟ کہا تو 3 دے. کہا جب ایک بھی نہیں تو 3 کہاں سے؟ اس کی تقدیر میں بالکل نہیں. جب وہ عورت نا امید ہوئی تو غوث اعظم نے غصہ میں آ کر اپنے دروازے کی خاک تعویذ بنا کر دے دی اور کہا تیرے 7 لڑکے ہوں گے. وہ عورت خوش ہو کر چلی گئی اور اس کے 7 لڑکے ہوئے. یہ کرامتیں صحیح ہیں یا غلط؟ جی وہی کرامت ہے نا. سید امین القادری صاحب نے تھوڑا سا رد و بدل کیا ہے، باقی کرامت وہی ہے، آپ نے خود سنا. جی اب آئیے جواب کی طرف چلتے ہیں. جواب کیا دیتے ہیں؟ الجواب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کثیر الکرامات و صاحب مقامات ہیں. ان کی قدرت اور تصرفات، ان کی طاقت اور اختیارات ناقابل انکار ہیں. ان کو درگاہ الہی میں جو خصوصیت و مقبولیت، جو قرب محبوبیت حاصل ہے وہ مابین اولیاء ممتاز ہیں. لیکن یہ دونوں واقعات کسی معتبر و مستند کتاب میں نظر سے نہ گزری اور بظاہر بے اصل اور لغو مطلب فالتو فضول اور بظاہر لغو معلوم ہوتے ہیں. ان سے احتراز کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے. ایسے واقعات سے بچنا چاہیے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ نے فرما دیا نظر سے نہیں گزری، لیکن یہ واقعہ درست نہیں ہے. ایسے واقعات نہیں بیان کرنا چاہیے. یہ لغو معلوم ہوتے ہیں، جھوٹا واقعہ معلوم ہوتے ہیں. کسی مستند اور جو ہے معتبر و مستند کتاب میں نظر سے نہیں گزری. ٹھیک ہے، یہ واقعہ جھوٹا ہے میرے پیارے بھائی. ہم نے بڑے بڑے علماء جو ہیں، جو سچ میں عالم ہیں، حقیقت میں عالم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ہم نے ان سے کلام کیا، ہم نے بات کیا کہ کیا ایسا واقعہ کہیں کسی کتاب میں آپ نے دیکھا ہے، پڑھا ہے؟ سب نے انکار کیا، نہیں ایسا واقعہ ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا نہ سنا. سید امین القادری صاحب پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں. جی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے کہ جو ہے انہوں نے ایسا واقعہ پتہ نہیں کہاں سے لا کے وہ بیان کر دیتے ہیں. سمجھتے نہیں. دیکھیے پہلی بات اتنی بڑی گستاخی ہے کہ کیا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اتنا شعور نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ اللہ سے کس طریقے سے کلام کیا جاتا ہے. اللہ نے جب فرما دیا کہ عبد القادر میرے محبوب اس کے تقدیر میں نہیں ہے، کہا 2 دے، کہا نہیں ہے، کہا 3 دے، کہا 3 نہیں، کہا 4 دے. سوچئے یہ گستاخی نہیں ہے اللہ کی؟ اللہ کی گستاخی نظر آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ اگر کوئی میرے سامنے آئے اور جو چیز میں انکار کر دوں، کوئی شخص میرے پاس کچھ مانگنے آیا اور مجھے نہیں دینا ہے، میں کہوں گا نہیں ہے، وہ کہے نہیں 1 نہیں 2 دے، میں کہوں نہیں ہے 1 نہیں ہے 2 کہاں سے دوں، کہے نہیں 3 دے، میں کہوں 3 نہیں ہے، کہے آگے سے 4 دے. اب ایسے کرتے کرتے 11 پہ پہنچ جائے، کیا 11 پہ پہنچتے پہنچتے میں صبر کروں گا؟ میں تھپڑ کھینچ کے نہیں مار دوں گا؟ یہ ادب نہیں ہے؟ ادب نہیں کرتا جب میں منع کر رہا ہوں
تجھے سمجھ میں نہیں آتی بات؟ بتائیے ذرا. وہ اللہ ہے، رب العلا ہے، خالق کائنات ہے، اور غوث پاک ایک بندے ہیں، نبی نہیں ہے، ولی ہیں. وہ اللہ سے اس طریقے سے کلام کر رہے ہیں. کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طریقے سے اللہ سے کلام فرمائیں گے؟ میرے تو عقل میں بالکل نہیں آتی، بلکہ یہ گستاخی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف الزام ہے، بہتان ہے. سید امین القادری صاحب کو توبہ کرنی چاہیے میرے حساب سے. باقی آپ بہتر جانتے ہیں. الحمدللہ مجھے سننے والے عالم علماء ہیں، میں ان کی طرف یہ فیصلہ رکھتا ہوں کہ آپ بتائیے کیا سید امین القادری صاحب کو اس بات سے توبہ نہیں کرنی چاہیے کہ ایسا جھوٹا واقعہ آپ نے غوث پاک کی طرف یعنی نسبت کر دیا، ان کی طرف بہتان لگا دیا کہ انہوں نے اللہ سے بحث کیا؟ ہاں، اللہ کی اس میں کیا توہین نظر نہیں آتی آپ کو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اللہ سے کلام کیا ہے کبھی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس طریقے سے کلام کیا ہے؟ ان سب باتوں کو سمجھیے. اولیاء سے محبت کرو. محبت کرنا اولیاء سے بڑی برکت کی چیز ہے، بہت بڑی برکت کی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ذریعہ ہو سکتا ہے جنت میں جانے کا، لیکن جھوٹے واقعات بیان کرنا یہ ان کی طرف بہتان ہے، جھوٹا الزام ہے. ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے. آپ بھی مجھے معاف کریے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.